اس نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا۔ کیا دعا ہے! حضور نے دعا دی، کہا اے اللہ اس آدمی کے چہرے کو چمکتا دمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتا ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک روایت میں فرمایا جس شخص کو مسجد کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، وہاں پڑی ہوئی کوئی نامناسب چیز اٹھا رہا ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کر رہا ہے، مسجد میں خوشبو کا انتظام کر رہا ہے، مسجد کے کاموں میں لگا ہوا، اگر کسی شخص کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایک شخص فوت ہو گیا تو جب قبر میں گیا تو اس کے اوپر انواع و اقسام کے عذاب مسلط ہو گئے، چونکہ بہت گناہ گار تھا۔ تو ایک دن اچانک سارے عذاب موقوف کر دیے گئے اور جہنم کی جانب کھولی گئی کھڑکی بھی بند کر دی گئی اور جنت کی جانب در کھول دیا گیا، اور فردوس بری کی تازہ ہوائیں قبر میں آنے لگی۔ تو اس نے کہا میرے خدا تیری کرم نوازی کے میرے سے اس الفت کو، اس اذیت کو دور کیا، لیکن کیا مالک تو یہ مجھے بتائے گا کہ میرے اوپر یہ کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو آواز آئی کہ میرے بندے جب تو مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا، اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے تو اس نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا ہے، تو استاد نے اس کو قرآن مجید پڑھانے سے پہلے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس کو عذاب دے رہا ہوں، تو میں نے اس کے صدقے سے معاف کر دیا۔ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی، اگر ایک نیکی مل جاتی تو پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا، فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ۔ اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں، میں تو خود پھنسا ہوا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی، بیٹا بھائی اپنی پڑی ہوگی، سب بیچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا۔ ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو، تو کہے گا کہ نامہ اعمال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا، لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں، تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں۔ تو وہ لا کے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پہ دان کیا؟ کہا ایک بندہ ملا اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے وہ بھی دے دی۔ تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں، لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں، جاؤ بلاؤ میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل، ولیوں سے افضل۔ ایک غزوے پہ حضور جا رہے تھے، تو ایک چرواہا کالے رنگ کا اسود الرائی وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا، حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا۔ حضور نے دعوت دین دی، اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی ہے، تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو، جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا۔ تو وہ واپس آیا، اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی، اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں،
جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، ادھر سے آیا، در جنت کو شادہ تھا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔